میرا متولی زکات نہیں دیتا تو میں زکات کے خلاف کے حق میں تقریر کروں گا اور زکات نہ دینے والوں کے خلاف کروں گا، مجھے مسجد سے نکال دیجیے کہ چپ کر دو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، میرا پیغمبر وہ پیغمبر ہے جو ذکر اس پر نازل ہوا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ نے کہ محبوب نے جو ان پر ذکر نازل ہوا اس کا ابلاغ کھل کر کیا ہے، کسی سے ڈر کے نہیں کیا۔ یہ شریعت کا ذوق ہے، یہ ذوق نہیں ہے کہ میں ڈنڈی مار جاؤں، یہ ذوق نہیں ہے کہ میں آپ کو بڑی نرمی کے ساتھ منتیں کر کر کے قرآن کا درس دوں۔ یہ قرآن ہے، کوئی درخواست نہیں ہے اللہ کی کہ آپ ایس ایچ او کو درخواست لکھتے ہیں بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب، یہ قرآن ہے، یہ نہیں لکھا ہوا بخدمت جناب حضرت انسان صاحب مہربانی فرما کر اس کتاب پہ عمل کر لینا۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ سورۃ المائدہ میں رکوع نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو ذکر میں نے تم پر نازل کر دیا ہے، جو اس کی اطاعت نہیں کرے گا، جو اس پر سرنڈر نہیں کرے گا، جو اس پر عمل درآمد نہیں کرے گا، تو اپنا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا زراعت معیشت سیاست تجارت وہ اس حکم کے تابع نہیں کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہے۔ بات یہاں پہ اللہ کا قرآن ختم نہیں کر رہا، بات 3 لائنیں نیچے آ جائیں 4 لائنیں نیچے آ جائیں، قرآن میں پھر اسی رکوع میں پھر حکم رپیٹ ہو رہا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہے۔ پھر بات اللہ نے یہاں پہ ختم نہیں کی، 3-4 لائنیں نیچے آ جاؤ، پھر اللہ کا قرآن کہہ رہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کا ذکر تم پر نازل ہوا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے کروانی ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو نہیں کرتے وہ کافر ہوتے۔ اب بتائیں کہ میرا اور ایمان آپ کا ایمان ہے کہاں؟ ہمارا ملک سود پہ چلتا ہے، ہم سود کا کاروبار کرتے ہیں کرواتے ہیں، کیا یہ ہم عمل کر رہے ہیں قرآن پہ؟ زکوٰۃ ہم دینے کو تیار نہیں ہے، اگلی باتیں ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد بیٹی کا حق دینے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ سب سے پہلے قرآن، اللہ قرآن میں کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، میں تمہیں حکم دیتا ہوں تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، اپنے بیٹے کو اتنا دو جتنا 2 بیٹیوں کو دیتے ہو۔ اللہ نے اس آیت میں بیٹی کے حصے کو پیمانہ بنایا ہے، فٹا بنایا ہے، معیار بنایا ہے، اور کہا کہ جتنا تم 2 بیٹیوں کو پہلے دو گے اتنا 1 بیٹے کو دینا۔ اتنا شریعت کا حکم ہے اور ذوق ہے، اور ہم بیٹے کو حصہ دینے کو تیار نہیں۔ او جی میری بہن نے حصہ معاف کر چھوڑے ہے، تو آڑے گھر آئی ہوئی کولی تو چھڑیں دی نہیں، لکھن جائیداد چھوڑ دیں دی۔ وہی بات قرآن کی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور مومنوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، لیکن یہ خود بڑے بے وقوف ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ امیہ والی میں ایک بدبخت نے اپنی چند دن کی بیٹی کو گولیاں مار کے قتل کیا۔ اسلام سے دوری، اسلام سے دوری کیوں ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا آپ درس قرآن کا اہتمام نہیں کرتے، آپ کو گویے چاہیے، سر لگا کر دف بجا کر نعتیں پڑھنے والے، پھر آپ رقاصاؤں کی طرح ان پر پیسے پھینکیں، جشن منائیں۔ آپ کو یہ چاہیے۔ بحیثیت قوم ہم خود منافق ہیں۔ کس بات پہ ہم چیخ رہے ہیں؟ کس بات پہ ہم چلا رہے ہیں؟ وہ جی ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا۔ سب سے بڑا ظلم تو ہم نے کیا نا، جو قرآن بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو، ماں کو عزت دیتا تھا، ہم نے وہ پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔
ہم نے وہ سننا ہی چھوڑ دیا. ہم وہ مولوی سننا نہیں چاہتے جو آپ کو واقعات سے ہٹ کے کوئی سیدھی بات کر کے دکھا دے. ہمیں مولوی وہ چاہیے جو آئے اور پیشہ ور ہو, ہزاروں روپے فیس لے اور آپ کو واقعات سنا کے, دوڑے سنا کے, نعت خوانیاں کر کے چلا جائے, آپ کو سیدھی بات بتا کر جائے ہی نہیں. اور اگر سیدھی بات کر دے تو میزبان محفل کہے گا آئندہ دوبارہ اس مولوی نے نہیں چلنا. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بھی میرے 5 منٹ باقی. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ اب مجھے ایک بات بتایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں, وہ 3 بیٹیوں کی خاطر مدارت کرے, اچھی پرورش کرے اور پھر انہیں خوش اسلوبی سے حق دے کر رخصت کرے, قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہو. صحابہ نے کہا جس کی 2, آپ نے فرمایا ہوگی. ایک صاحب نے کہا جس کی ہو 1, آپ نے فرمایا ہوگی. ان بھائیوں کے لیے کہا کہ جس بھائی کی بہنیں ہوں اور ان بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے, ان کو ان کا حق دے, اچھی طرح رخصت کرے, وہ جنتی ہے, اس پر جنت واجب ہے. یہ رسول اللہ نے فرمایا. ہم جنت ڈھونڈتے پھرتے ہیں پیروں کے پیچھے, ہم جنت ڈھونڈتے پھرتے ہیں فقیروں کے پیچھے, ہم جنت ڈھونڈتے پھرتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر. جنت آپ کے گھروں میں موجود ہے, ہم ادھر توجہ دینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اوکھا کام ہے نا, حصہ دینا بڑا اوکھا لگ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھائی یا وہ والد جس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے اور وہ اس کی اچھی خاطر مدارت کرے, اس کو اچھے سے سنبھالے, اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا کہ کائنات کا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے. ہم مولویوں کو اور مدرسوں کو, مسجدوں کو 10-10 روپے دے کر ٹھیکیدار تو بن جاتے ہیں کہ ہم نے بڑا صدقہ دے دیا, لیکن اچھا صدقہ کبھی کیا ہے؟ اور اگر خدا نخواستہ بہن کو طلاق ہو جائے تو ہم بیوی کہتی ہے مڑ نحوست نازل ہو گئی. ایسے ہی ہوتا ہے. بس جی ہوں کی کریے, بہن ہوئی تو مڑ بیٹھی رہے, ہوں کے کریے, چلو دنیا کھمتی رہا سنگی. پھر ہمارا ایمان یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صرف میاں والی کا وہ لڑکا بدبخت نہیں ہے, ہم سب بے غیرت ہیں. اس سے بڑھ کے کوئی تشریح نہیں ہے. حاجی صاحب نہیں ہے, ہمیں بھی پتا ہے روس کا مائیکل اگر سڑک بنائے گا تو اچھی بنائے گا, لیکن اگر حاجی فضل دین بنائے گا تو پارٹی بھی بڑھائی سے جڑی 2 سال کھول کے ہو گئی بھی. یہ ہمارے ایمان ہے. پھر ان ایمانوں کے ساتھ یہ واقعات نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ ایک شیخ الحدیث صاحب کو کال آئی, مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب کو, دارالعلوم کراچی میں علوم. کال میں ایک عورت روتے ہوئے کہتی ہے کہ حضرت میں کیا کروں, میرا خاوند اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرتا ہے. آپ کے جنگ میں ایک واقعہ ہوا, مشہور کالونی ہے راؤ کالونی میں, ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, صرف میاں والی کا وہ لڑکا بے غیرت ہے؟ جب ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ شریعت کی بات نہ سمجھنی ہے نہ سننی ہے, اللہ نے تو ہمیں لاٹریاں دی تھی, لاٹریاں. میں نے شروع میں بیان میں کہا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک مسئلہ سنا اور اس علم کو اپنے اندر جذب کر لیا, اللہ نے اس کو 100 رکعت کے برابر نوافل کے برابر ثواب ادا کرتے ہیں ایک مسئلے پہ. آج کے دور میں آپ ٹل لگا لیں, آپ سے 100 نفل نہیں پڑے جاتے. اللہ نے تو لاٹریاں لگائی ہیں, لیکن ہم پھر بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہیں. اور لب لباب اور خلاصۃ الکلام یہ تھا میری اس گفتگو کا. چوتھی جو خاتون ہے بدکار ہے, اس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی ہے. جو بدکاری کرتی ہے جب تک وہ اپنی بدکاری سے توبہ نہیں کر لیتی. 5واں وہ جو والدین کا نافرمان ہے, اس کی بخشش
نہیں ہوتے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، جہاں اللہ اپنی حمد و ثنا کی بات کر رہا ہے کہ شریک نہیں ٹھہرا اللہ کے سوا، تو اللہ تعالیٰ دوسرے علم میں یہ بات کر رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آنا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ شرک کی طرح بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ جی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ابھی ایک اور بات انہوں نے کر دیا، اس میں بھی کر لیتا ہوں بات، کہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے قرآن میں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ شرک نہیں کرنا، میری اطاعت کرنی ہے، اگلے علم میں اللہ کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ والدین کی نافرمانی کرنا شرک کی طرح بڑا گناہ ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم والدین کو مارتے ہیں، گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں، بیوی کے کہنے پہ آ کر والدہ کو گالیاں دیتے ہیں، بیوی کی باتوں پر ہم والدین سے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، اور بیویوں کے کہنے پر جائیداد کے معاملات پر ہم والدین کو مارتے ہیں۔ میں نے کئی واقعات دیکھے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، بے غیرت صرف میاں علی دا چھوڑا۔ اس کے بعد آخری بات اور بات ختم کرتے ہیں، اللہ نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو ادا کرو۔ اب کچھ بدبخت ایسے بھی اٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی نماز دل دی ہوندی ہے، دوئی کائی نہیں ہوندی۔ ایسے بھی بدبخت ہیں، ایسے بھی غلیظ لوگ ہیں، اور کچھ ویسے ہی پیروں کے نام پر کالا دھبا ہیں جو ایسے بکواس کرتے ہیں۔ ان سے کہا جائے نا حضرت تسی بھی تو نماز پڑھ لو، میری دل ہے نماز ہے، اور تعویل کھڑتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ نماز کو کوئی پریکٹس عبادت ہے، وہ تو نہیں کہ قائم کرو، قائم تو دل سے بھی کی جا سکتی ہے۔ بھائی گدھوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز جمعہ پڑھ لو، جب تم نماز جمعہ کی آیات ہیں، جب تم نماز پڑھ لو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین پر منتشر ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایک اجتماعی عبادت ہے، تبھی تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے نا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھر منتشر ہو جاؤ۔ ورنہ کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ منتشر ہو جاؤ، جب قیام ہی کرنے تھی مرضی بیٹھے رہو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، ومن اقامها فقد اقامها الدین ومن هدمها فقد هدمها الدین، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اس کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو ترک کر دیا گویا اس نے کفر کیا۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، میں کوئی اپنی طرح سنا رہا بین، یہ تو اللہ کے پیغمبر کے الفاظ ہیں۔ آسمان زمین پر گر سکتا ہے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ سکتے ہیں، سمندر خشک ہو سکتے ہیں، دریا مخالف سمت پر بہ سکتے ہیں، میرے پیغمبر کے منہ سے نکلی ہوئی بات سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، میرے پیغمبر کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ عقیدہ ہے کہ تو مجھے یہ بتائیں ایو عقیدہ یہی عمل بھی ہے؟ قرآن نے یہ تو نہیں کہا تھا صرف مان لو ہے، قرآن میں لفظ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ، اور اپنے امیر دی اطاعت کرو۔ تیرا بڑا سی امیر بڑا بھی عمران خان ورگا مڑی اطاعت کتھوں لبڑی، امیر بڑا بھی جڑا تھوڑے علاقے دا سب تو بڑا کریمنل ہو سی، بے ایمان فراڈی اگوان کھان والا، لوگوں نے پرے پجا دے 2 نمبر فیصلے کرنے والا امیر بن گیا، او تو بڑو دی اطاعت کے رہ گئی۔ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، میں کوئی اپنے پاس تو نہیں ٹھوکی جا رہا ہوں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ، اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی۔ ہم نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں، ہم نے رسول اللہ کو بھی نہیں دیکھا، ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَأُولِي الْأَمْرِ، امیر توے نے
لیکن کبھی ہم نے اپنا امیر اور بڑا چنتے وقت یہ سوچا ہے کہ ہم کسی بے ایمان کی اطاعت کرنے جا رہے ہیں یا ایماندار کی اطاعت کرنے جا رہے ہیں؟ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا قرآن کی آدھی آیت پر عمل کر لینا، آدھی چھوڑ دی مڑک بیکھی ویسی۔ پورا قرآن کے پورے قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ تو دوستو بزرگوں، شب برات قریب ہے۔ میرا یہی جمعہ تھا تو میں نے کہا کہ اس پر روشنی ڈال دیں، اور میری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ جو رات ہے یہ قرآن سے تو نہیں، حدیث سے ثابت ہے اور صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، اور حتیٰ کہ مجتہدین کے بعد، مجتہد ائمہ کے بعد یہ صاحب ہدایہ نے بھی اس کو لکھا ہے۔ میں نے یہ بھی آپ کو بتلایا کہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الترمذی پر حاشیہ ڈالا، جس پہ لکھا کہ شب برات حدیث سے ثابت ہے، اور پھر 15 شعبان کا روزہ جو ہے وہ مستحب ہے، نہ موقدہ ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، مستحب ہے۔ اور جو بدبخت یہ کہتا ہے کہ یہ روزہ بدعت ہے، اس کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے کہ لوگوں کو روزے توڑوانے بند کر دے، کیونکہ روزہ مستحب ہے۔ اور اس کے بارے میں کس نے لکھا؟ شیخ، میں نے بتایا شیخ زید الکوثری ایک بہت بڑے محدث ہیں۔ جس طرح یہاں پر بر صغیر میں مولانا انور شاہ بہت بڑے محدث تھے، عرب میں وہ بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے مقالہ لکھا، اس مقالے میں انہوں نے 8 حدیثیں لکھی ہیں۔ ان 8 حدیثوں میں 5 حدیثیں ایسی ہیں جن پر کلام ہوا ہے۔ کلام کس کو کہتے ہیں؟ کلام اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی حدیث آئی ہے، پہنچی ہے، اس کو پہنچانے والے راوی کیسے تھے، اس کو لے کر آنے والا راوی کیسا تھا، اس کا کردار کیسا تھا، اس کا اخلاق کیسا تھا، اس کے اعمال کیسے تھے، اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہے تو اس کو کہتے ہیں کلام ہونا۔ کیا ہونا؟ کلام ہونا۔ لیکن 3 حدیثیں ایسی ہیں جو بالکل صحیح ہیں، ان پر کوئی کلام نہیں، اور کسی بھی عمل کے کرنے کے لیے ایک صحیح حدیث کا ہونا بھی کافی ہے۔ پھر میں نے اگلی بات آپ کو کہی کہ یہ نفلی عبادت کی جماعت نہیں ہوتی۔ صلاۃ التسبیح کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھو۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا شوق ہے تو خود پڑھو، انفرادی عبادت کرنی ہے۔ احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ کے نزدیک نفلی عبادت حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور یہاں تک بھی فرمایا کہ جو یہ مقدس ایام کی، دنوں کی، راتوں کی عبادت ہوتی ہے، ان راتوں کو بھی اجتماعی عبادت مسجد میں آ کر کرنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ غلغہ باڑہ ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، یہ اسلام کی روح کے منافی ہے۔ اور راتوں کو، اور مقدس راتوں کو عبادت سکون میں ہونی چاہیے، یہ شریعت کا ذوق ہے۔ اور چوتھی بات میں نے یہ کی تھی کہ شب برات کے رات کو جو پٹاخے بجائے جاتے ہیں، یہ کبھی کبھی بر صغیر میں جب ہندو ہمارے ساتھ رہتے تھے تو ہندو ہماری عبادتوں کو خراب کرنے کے لیے رات کو پٹاخے اور شرلیاں بجایا کرتے تھے۔ وہ تو چلے گئے، لیکن ہماری عادتیں وہی رہ گئی جو نسل در نسل منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ ہم نے اس سے سیکھا نہیں ہے، ہم نے سمجھا نہیں ہے، ہم بھی بچوں کو چھریاں لا کر دیتے ہیں، پٹاخے لگا کے دیتے ہیں۔ اس سے توبہ کریں اور مسلمانوں کی عبادت کو خراب نہ ہونے دیں، گھروں میں ہلکے قائم کریں۔ میں نے آپ کو بتلایا امت محمدیہ کو اللہ نے اصحاب الیمین بنایا ہے، دائیں ہاتھ سے کام کرنے والی بنایا ہے۔ آپ اپنے گھروں میں جب بھی گھروں کی تعمیر کریں، بیت الخلاء بائیں ہاتھ پہ ہو اور کچن دائیں ہاتھ پہ ہو، مسجد کا کمرہ دائیں ہاتھ پہ ہو۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا شروع کریں، کیونکہ آپ اصحاب الیمین ہیں، دائیں ہاتھ سے عبادت کرنے والے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بتلایا کہ جو کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اس کی شب برات میں عبادت نہیں ہے۔ جو شرک کرتا ہے اس کی عبادت نہیں ہے۔ جو صلہ رحمی نہیں کرتا اس پوری رات کو معافی نہیں ہے، اس کی بخشش نہیں ہے۔ اور جو بدکارہ عورت ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو کیا بتلایا؟ میں نے آپ کو بتلایا کہ جو شخص بھی نافرمان ہے والدین کا، جب تک نافرمانی سے توبہ نہیں کرے گا اس رات کو اس کی بخشش نہیں ہونے والی۔ اور میں نے آخر میں یہ بتلایا کہ صرف بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کو جائیداد میں حق دیں، رسول اللہ کا حکم ہے، قرآن کا سختی سے حکم ہے۔ اگر ہم اس کی اطاعت نہیں کرتے ہیں ہم عند اللہ کے ہاں مجرم ہیں، اور قبر میں عذاب بھی ملے گا اور آخرت میں بھی پکڑے جائیں گے۔ بخشش کا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا حقوق اللہ معاف کر دے گا۔ نماز نہیں پڑھو گے اللہ معاف کر دے گا، روزہ نہیں رکھو گے اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا اختیار ہے، لیکن اللہ نے واضح کہہ دیا ہے کہ مجھے حقوق العباد معاف کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ شہداء بھی اگر ہوں گے، اگر ان کے ذمہ بھی قرض ہوگا تو یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ اللہ اپنی جیب سے، اپنے خزانوں سے مال دے کر، دولت دے کر، نیکیاں دے کر جن کو قرض اس شہید نے دینا تھا ان کو مطمئن کرے گا، پھر وہ شہید جنت میں جائے گا، ورنہ شہید بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ بات میری سمجھ گئے جی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔